السلام علیکم۔ ایک نوجوان تھا جو بہت حسین و جمیل تھا۔ اللہ نے حسن عطا کر رکھا تھا۔ اس نے جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آنا تو راستے میں ایک عورت تھی، اس کی نظر پڑتی اور یہ کہا گیا ہے جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اسی لیے تو نظریں جھکا کر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس نے ایک دن اپنی خادمہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، میرا دل کرتا ہے اس نوجوان سے تنہائی میں ملوں، لیکن ملے تو ملے کس طرح؟ جو خادمہ تھی ذرا پکی عمر کی تھی۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، آج رات ہی بات بنا دیتے ہیں۔ اور جب عشاء پڑھ کر وہ نوجوان مسجد سے نکلا تو وہ خادمہ راستے میں کھڑی ہو گئی، اس کو روک لیا، اس کو 2-3 احادیث سنائی، 2-3 آیات مبارکہ سنائی، کسی کے کام آنے کے حوالے سے۔ ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، کچھ وزنی سا سامان اٹھانا ہے، اگر آپ اٹھا دے تو بڑی نوازش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں گے۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ گھر لے گئی، پچھلے کمرے میں لے گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے وہ عورت پہلے ہی موجود تھی۔ اس نے اندر سے کنڈی لگا دی اور اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کو یہی آیت یاد آئی، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، موقع بھی تھا، طاقت بھی تھی، عمر بھی تھی، خواہش بھی تھی، پھر بھی ڈر گیا۔ نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کل اپنے اللہ کے حضور کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ سارا کچھ کر سکتا تھا، پھر بھی ڈر گیا، کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کل جاؤں گا؟ کوئی تیسرا نہیں تھا، لیکن کیا نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ایسا خوف طاری ہوا، خوف الہی طاری ہوا کہ غش کھا کر گر گیا۔ اب وہ عورت ڈر گئی، آگے بڑھ کے کسی نے نبض نہیں دیکھی کہ زندہ ہے کہ شہید ہو گیا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید مر گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر سے خادمہ نے دروازہ کھولا۔ اس نے کہا یہ تو مر گیا ہے۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، نام تو اس کا لگے گا جس کے گھر سے لاش برآمد ہوگی، تم ٹانگیں پکڑو، میں ہاتھ پکڑتی ہوں۔ انہوں نے تھوڑا سا محنت مشقت کر کے جو کوڑا پھینکنے کی جگہ تھی اس نوجوان کو پھینک دیا۔ اب رات بڑھ گئی، بیٹا گھر نہیں آ رہا، باپ پریشان تھا۔ جب کافی وقت گزرا تو والد صاحب بیٹے کی تلاش میں نکل گئے۔ وہ راستے میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو کوڑا پھینکنے کی جگہ ہے وہاں بیٹا پڑا ہوا ہے۔ بیٹے کو اٹھایا، گھر لے آئے، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ بیٹے نے پھر سنانا شروع کیا۔ جب پھر وہاں پہ پہنچا، اس عورت نے مجھے دعوت زنا دی، تو پہلے تو خوف الہی سے بے ہوش ہوا تھا، اس بار خوف الہی نے غلبہ کیا کہ واقع ہی روح پرواز کر گئی۔ والد نے راتوں رات جنازہ کروا دیا۔ صبح والد صاحب فجر کی نماز کی جماعت میں شریک نہ ہو سکے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بھئی وہ آج ہمارا فلاں مقتدی کیوں نہیں آیا؟ لوگوں نے ساری بات سنائی۔ حضرت جواں بیٹا تھا، انتقال کر گیا، رات کو ہی جنازہ ہو گیا، شاید اسی وجہ سے جماعت میں نصیب نہیں ہو سکی۔ آپ نے کہا چلو بھائی کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، باتیں ہوتی رہیں۔ آپ نے بیٹے کے انتقال کی وجہ پوچھی، باپ نے ساری بات سنائی۔ آپ نے فرمایا اچھا، تیرے بیٹے کا انتقال خوف الہی کی وجہ سے ہوا ہے، تو اللہ تو فرماتے ہیں جو ہمارے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو چل پھر ذرا مجھے اپنی بیٹے کی قبر پہ لے کے چل۔ اب اس کے بیٹے کے قبر پر تشریف لائے، اس کی قبر پر کھڑے ہو کے اس نوجوان کو باہر سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان، اب آگے تو بتا، اللہ نے تجھے 2 جنتیں دی کہ نہیں؟ لکھا ہے۔ قبر سے جواب آتا ہے کہ امیر المومنین، رب سچا،
رب کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا، رب کا قرآن سچا۔ میں جیسے ہی قبر میں آیا ہوں، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔